Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھا. صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. تمام صحابہ نے بڑے غور سے دیکھا کیونکہ وہ کم درجے کے صحابی نہیں تھے بلکہ بہت ہی منفرد اور بڑے مقام کے صحابہ میں تھے. وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے میں ایمان لائے تھے. آپ کا مقام بہت بلند ہے صحابہ میں. ان کے ایمان لانے کی جو وجہ بنی وہ ایسی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قدم رنجاں فرمایا تو اوائل میں شروع دنوں میں لوگ تر بدق جوق در جوق آپ کی مجلس میں حاضری دیتے کیونکہ کافی آپ کے بارے میں باتیں سن چکے تھے. مدینے والے دیکھنے کے لیے آتے، دیکھتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے. تو عبداللہ بن سلام جو تھے اس وقت بھی بہت درجے کے آدمی تھے، مشہور اور عالم تھے، یہود کے ہیڈ تھے سمجھے علماء کرام میں، اور بڑی عزت کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا. بہت بڑے عالم تھے. توریت بھی حفظ کی ہوئی تھی، اس کے حافظ تھے. انجیل کے بھی حافظ تھے. باقی قرآن رہ گیا تھا، اس کو پھر بعد میں ہو گیا الحمدللہ. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا چلا میں بھی جاؤں، اور یہود کو بڑا ناز تھا ان پر کہ بھائی وہ جائیں گے تو کچھ گفتگو ہوگی اور کچھ سوالات ہوں گے، بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ ہم سچ اور ہم حق پہ ہیں. تو
تو جا کے جو مناظرہ کریں گے، جو بات کریں گے، تو ماشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو بہت بڑے عالم ہے. تو انہوں نے سوچا چلو میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں. تو وہ بھی حاضر ہو گئے مجلس کے اندر، اور سیکنڈ بھی نہیں لگا تو ادھر سے اشارہ ہو گیا کہ یا رسول اللہ مجھے شہادت پڑھوائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور نبی کی اولاد سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بہت درجے کے آدمی تھے بھی نبی کی اولاد سے، حافظ اور عالم، اور پوری کتابیں حفظ کی ہوئی، اور جاتے ہی وہ تو امید تو یہ تھی کہ بہت مناظرہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی سوالات ہوں گے. اب جاتے ایک دم اسلام لے آئے. تو انہوں نے سوال کیا کہ آنکھ میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا کہ تو جمال جہارا، رخ انوری ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو کیسے نہیں سکتا. میرے تو سب علم شلم سب رہ گیا. سبحان اللہ. آفتاب رسالت کے انوارات میں ایسا گم ہوا کہ سوائے ایمان کے پھر ہوش ہی نہیں رہا کہ آپ پر ایمان میں لے آؤں. تو بڑے منفرد طریقے سے ماشاءاللہ ایمان لائے تھے. تو انہی کی حدیث بیان کر رہا ہوں. غور سے سنی حدیث بہت کام کی ہے الحمدللہ، اس لیے میں آپ کا تعارف کرایا کہ کتنے درجے کی بات ہوگی اور کتنی اونچی بات ہوگی. بہت بڑے عالم بھی تھے نا، بات کرنے کا انداز تھا ان کا، عام صحابی تو نہیں تھے. سوچ کی بات کی ہوگی انہوں نے. تو سوال کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بڑا توجہ فرمائی اور بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا آپ سوال کریں، اور قریب بلایا، نزدیک بلایا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ سبحان اللہ، کتنا بڑا سوال تھا. آپ کے نزدیک سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ سوال بہت اونچا تھا. تو جواب بھی اسی وقت آیا الحمدللہ. آپ نے سنا، آپ نے مسکرا کر بہت شفقت فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے عقل مند انسان وہ ہے اکثر ذکر الموت، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. وہ عورت، وہ مرد جو موت کو کثرت سے یاد کرتی ہے، وہ سب سے عقل مند انسان ہے. بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے الحمدللہ. اگر اس ایک حدیث پر ہم لوگ عمل کر جائیں تو گارنٹی ہے کہ بھاگتے ہوئے جنت میں چلا جائے انسان، اس ایک حدیث پر. کیونکہ جو سوال تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا ڈیپ سوال تھا. انہوں نے اس سوال کی جو نوعیت رکھی، جو حقیقت سوال یہ تھا کہ آپ نے جنت کا راستہ پوچھا تھا. تو ادھر جو جواب آیا، نبی اکرم کو جو جواب آیا تو وہ بڑا عظیم تھا. جیسا سوال تھا اس سے عظیم جواب ملا. انہوں نے جنت کا راستہ پوچھا، آپ نے پوری امت کو جنت میں بھیج دیا، جنت میں داخل کر دیا قیامت تک الحمدللہ. کیسا راستہ بتا دیا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں عمل کرنے کے بعد انسان رہ جائے. نہیں سمجھے؟ بہت بڑی بات ہے. ایک چیز بتائیے کہ کثرت کے ساتھ کیا کریں؟ موت کو یاد کرو. یہ زندگی دی اللہ پاک نے ہمیں، جتنی بھی زندگی دی ہے، منٹ سیکنڈ یہ جمع ہوتے رہتے ہیں. سیکنڈ جمع ہوتا ہے، منٹ بنتا ہے، منٹ بنتا ہے تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں تو دن بنتے ہیں، اوقات بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، ایسے ہی بنتا رہتا ہے نا. تو ایک منٹ بھی جو انسان کا، مومن کا جو ہے، وہ بہت قیمتی ہے. ویسی صرف پیدا انسان پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، جو مراحل موت ہیں، جو موت کے بعد مراحل آنے والے ہیں، جو واقعات انسان کے ساتھ آئیں گے، ہر وقت انسان ان کی تیاری کرے. اس کو کہتے ہیں موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا یہ نہیں ہے موت 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 موت، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ کثرت سے موت یاد کرنا تصویر موت 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 موت. موت سے مراد کیا ہے کہ مراحل موت جو ہے، جو موت کے مراحل ہیں جتنے بھی، ان کے بارے میں انسان ان کی تیاری کرے. اس کو کہتے ہیں موت کو یاد کرنا. نزاع کا وقت ہے، قبر میں جانا ہے، قبر سے نکلنا ہے، حشر میں جانا ہے، حشر میں ٹھہرنا ہے، پرسرات میں آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، میزان قائم ہونا ہے. یہ سب کچھ ہے، یہ سارے مراحل ہیں. اس زندگی کے اندر جو شخص ان تمام مراحل کو تیار کرتا رہا، کس چیز کے ساتھ؟ اعمال صالحہ کے ساتھ. یہ چیز تو ہے جو تیاری اس کی کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے، اچھے اعمال جو اللہ نے بتایا ہے، یہ اس کی تیاری ہے. موت کی، نزاع کے وقت کی تیاری، مرنے کے وقت کی تیاری، قبر میں جانے کے وقت کی تیاری، قبر میں جو سوالات ہوں ان کی تیاری، یہ سب ہے نا. اسے نکلنے کے بعد جو حالات ہوں ان کی تیاری. تو ان کے لیے چاہیے کیا چیز ہے؟ اعمال چاہیے. یہ دکان چاہیے، یہ مکان چاہیے، یا کاروبار چاہیے، یا گھر بار چاہیے. ساری زندگی آج کے دن ہم شمار کر لیں کہ ان مراحل میں سے کس مرحلے کے لیے ہم نے سوچ کے کام کیا ہو کہ میں موت سے بچنے کے لیے یہ عمل کر لوں تاکہ موت میری آسان ہو جائے. تو بات بنتی ہے. دنیا کے بارے میں ضرور سوچا ہو کہ بھئی یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے، شادی کے لیے، بچی کے لیے یہ کر لوں، فلاں لڑکے کے لیے ایسے کر لوں، اس کے لیے یہ کر لوں. یہ کہاں گیا؟ کیسا سوال اور کیسا جواب. الحمدللہ. آپ سوچیں کس سے شکوا کریں گے ہم بھی بعد میں مرنے کے بعد؟ بڑا اسٹریٹ فارورڈ راستہ ہے، سیدھا جنت کا راستہ ہے. بھئی ہم نے زندگی جس لیے دی گئی، ہم اسی کو سمجھ بیٹھے یہ تو ایک زندگی ہے جو چند سالوں کے لیے ہے ہمارے لیے. ایک جو ہے ایسے اوقات کے لیے ہے جو محدود ہیں، مقید ہیں، کھلے نہیں، انلمیٹڈ نہیں ہیں. لمیٹڈ اوقات دیے گئے اور صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ جو مراحل آنے والے ہیں تمہارے پاس، جیسے نزاع کا وقت ہو، ٹرک پار، سبحان اللہ. موت آئے ہنستے نکل جائے، قبر میں ڈالیں خوشی سے کہے گیا کیا محل بن جائے قبر، کارپیٹ بچ جائیں، جنت کے دروازے کھل جائیں، پورے قصور نظر آنے لگے، تجلیات آنے لگے، اور سب سے پہلے سبحان اللہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے قبر. پوچھا جائے کہ یہ انسان کون ہے، کھڑکی کھل جائے مدینہ تک. سنی ہیں باتیں، سنتے ہی ہیں نا. کیا کی اس کی آج قبر کی ہم نے کیا تیاری کی؟ کہ جب مجھ سے سوال کیا جائے من حاضر رجل، یہ انسان کون ہے، تو ایک دم مدینہ تک کھڑکی کھل جائے اور اللہ کے نبی فرمائے جواب دینا میں ہوں. یہ بھی ممکن ہے یا نہیں؟ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آن پریپریشن آف اے ڈیتھ. اسی کو تیاری کی نہیں اور چاہتے یہ ہو جائے کیونکہ یہ فلاں بزرگ کے ساتھ یہ ہوا، اس میں یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، کتاب کی. ہم سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ عقل مند ہے. اگر یہ عقل مندی ہماری ہو کہ میں آج ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ پاس کر لیا، آج میرے پاس مرسڈیز تھی میں نے کل BMW لے لی، آج میرے پاس ایک مکان تھا میں نے دوسرے مکان کا کاروبار کر لیا، آج کی ڈیل میری تھی کل کی ڈیل اور بڑھ گئی. اگر یہی سٹوری ہے ہماری زندگی کی تو پھر موت کے وقت تو کچھ نہیں ملنا. تو اصل مراحل ہمارے ہیں زندگی، اور پھر اس پر یہ مومن کا یقین ہے، اس پر ہماری زندگی ہے. بلیو اٹ. اسلام، ایمان، یہ کیا چیز ہے؟ پھر تعجب کی بات ہے. ایک دوسرے انسان کو کہے کہ یقین تمہارا اس پر تھا اور تیاری تمہاری ڈفرینٹ تھی. سوال ایسا ہے کہ جانا آپ نے لندن ہے اور تیاری آپ کر کے گلاسکو کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی سینس ہے؟ وہ جانتے ہیں آپ کہ میں نے لندن جانا ہے، مجھے پتہ ہے اچھی طریقے سے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے موت آنی ہے، نزاع کا وقت آئے گا. روز صبح شام حدیثیں سنتے ہیں. علماء کرام الحمدللہ بڑی محنت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جمعے میں سکھاتے ہیں، درس میں سکھاتے ہیں، حدیثوں سے پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ ان کی رحمت برسائے، ان کی عمروں پہ دراز کرے. ان کے بہت محنت کرتے ہیں ہم پر. ہم کیوں ڈفر ہو گئے؟ آپ سوچیں.
تو قرآن کھول کے بتاتے ہیں، حدیثوں سے بتاتے ہیں، صبح بھی بتاتے ہیں، شام بھی بتاتے ہیں، موقع مل جائے تو کوئی پھر حدیث سنا دیتے ہیں. رمضانوں میں بیچارے محنتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. سارے علماء کرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کتنے ایسی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو کاش ایک تو انسان سوچے کہ یہ جو مراحل اتنے سارے 7-8 ہمارے جو منزلیں ہیں، اس میں سے روز کو ایک منزل یہ آدمی لے لے کہ آج میں نے جو تیاری کرنی ہے نزاع کے وقت کرنی ہے. جیسے میری موت ہے تو ایسی موت ہے کہ جیسے آٹے کے اندر سے بال نکال لیا جاتا ہے، یا ایسی موت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی موت آتی ہے اس کے جسم میں آنکڑے ڈال دیے جاتے ہیں. آنکڑے سمجھتے ہیں جو اس طرح مڑی ہوتی ہیں لوہے کی کیلیں، اور جسم کے اندر گاڑ دی جائیں اور پھر اس کو کھینچا جائے، جسم کی ایک ایک پوٹی اس کے ساتھ آ جائے. فرمایا یہ موت کی حالت ہوتی ہے اس میں. یا کئی بڑی تلواروں کی وار ہونا پورے جسم کے اوپر بوٹی بوٹی ہو جائے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جس نے تیاری کی، اللہ اس کو ایسی جیسے نیند کے اندر پھول سونگا دیا کسی نے. آنکھ کھلی کیا، ہاں میں کدھر. آپ سوچیں کہ وہ حشر کے میدان میں ہزاروں 50,000 سال کا سال، اور آسمان زمین تپڑا، دھوپ میں پسینہ، اور وہ لوگ ہوں گے سمایا کہ ان کے لیے اتنا انتظار ہوگا جیسے عصر و مغرب سے بھی کم حصہ. اتنا انتظار، بس اتنا. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دونوں چیزیں موجود ہیں. ان کی تیاری تھی، ہماری دنیا کی تیاری تھی جو ساتھ کچھ نہ آیا. اس کے لیے غم کرتے تھے. ہم نے کسی کی بات نہیں سنی، کسی عالم کی بات نہیں سنی، کسی اللہ والے کی بات نہیں سنی، کسی انسان کو نہیں پہچانا. تو پھر کیسے مومن ہے؟ جانتے بھی یہ ہوگا، جانتے ہیں بھی قبر میں بڑی سختی ہوگی. قبر جب پھینچے گی تو یہی زندگی یہی ہوگی ہماری. جیسی قبر میں ڈالتے نا بالکل ہی یہی زندگی آتی ہے، انسان روح واپس آتی ہے انسان، اور آر پار ہو جائے گی. اب اس وقت تو آپ تھوڑی سی پنچ بھی کریں نا، آئی کر کے آواز نکلتی ہے جسم کے اندر سے، تو اس وقت کون بچانے والا ہے مجھے بتائیں. زمینہ سب سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں جس وقت انسان پہ عذاب پڑا ہوتا ہے. صرف ایک انسان ہی نہیں سنتا. ابھی میں آپ کو آج ہی قرآن کی میں آیتیں آپ کو سنانا شروع کر دوں موت کے بارے میں. کیا آتی ہیں سورہ حجرات کے بعد کون سی سورت ہے اس کے اندر آپ پڑھیں؟ قاف، قرآن المجید. اس میں آخری آیت میں آپ آئیں قرآن کی تفسیر سنیں کیا کہا جاتا ہے، کس طرح جان نکلتے ہیں، کیسے فرشتے آتے ہیں، کیا سوال ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے. کیوں یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ کے حبیب نے اشارہ دے دیا کہ جس نے کثرت سے موت کو یاد کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ عقل مند ہو گیا. اور کیسا پیغام، کیسا سوال کیا عبداللہ بن سلام نے، قربان جاؤں. سبحان اللہ، کیا صحابی تھے، کیا سوال کیا کہ قیامت تک کے امتی کو جنت میں پہنچا دیا. اور کہیں الحمدللہ جنہوں نے اس کو پکڑ لی، اس حدیث کو پکڑ لیا. بس ایک ہی مقصد ہے ہمارا، 70 سال زندگی، 80 سال زندگی ہے، مقصد ہمارا ایک ہے کہ ضرورت ہے زندگی ہم گزار رہے ہیں، کھا لیا پی لیا، ضرورت ہے، جو مل گیا پیٹ بھرنا ہے. پیٹ آپ کا کسی پانی کے 2 گلاس بھرا پیٹ بھر جائے گا الحمدللہ. 2 کھجور پانی گلاس پیے تو آدمی ہم کیا کرتے تھے، 2 کھجور میں پانی گلاس بالکل فٹ ہوتا تھا آدمی. زبردستی کھائی جائے تو دوسری بات ہے. پیٹ تو اتنا سا ہے، یہ مٹھی کے برابر ہے اسٹومک ہمارا. اور اس میں کیا ہے، اللہ نے کیا طاقت رکھتی ہے کہ مٹھی کے برابر ہے. لیکن لالچی انسان کے اسٹومک کتنا ہی کھینچ لو میلوں دور بڑھ جائے گا. اتنا فلیکسیبل ہے یہ. دیکھتے ہیں نا کہ آدمی ایک ہی روٹی کھا رہا ہے، ایک 5 کھا جائے گا اس کو پھر بھی بھوک لگتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ وہ اسٹریچ ہو جاتا ہے. اللہ دیکھیں قدرت، دیکھیں ہر انسان کو اللہ پاک نے تیار کیا ہے کہ چل تو یہ چاہتا ہے، چل کھاتا رہے، میں بڑھاتا رہوں گا. تیرا اسٹامک ہائی فلیکسیبل ہے، کھا جتنا بڑھ سکتا ہے، اندر سماتے ہی جلا جائے گا. اور طرح بات ہے دوستو، موت کو یہ ہے، موت کے مراحل جو ہیں اس میں ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جو چاہے کام کریں آپ، لیکن سنجیدگی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ سوچیں کہ آج میں ایسی تیاری کروں کہ جب موت آئے تو موت بھی سلوٹ مارتی ہوئی ہے کہ آ بھیا. فرشتے آئے تو خوشبو لیتے ہوئے ہیں آسمان سے، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، اور اتنے آسانی سے الحمدللہ. کیا آپ دیکھیں وہ انسان ہوتے ہوں گے کہ جن کی روحوں کو نکالنے کی جنتوں سے خوشبو میں لپٹا ہوا کفن لایا جاتا ہے، رومال لایا جاتا ہے، اس میں بڑی احتیاط کے، جیسے کبھی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا تو وہ ایسے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کو اتنی سی بھی تکلیف نہ ہو، اس کو خوشبو میں لپیٹ دیا جاتا ہے. اور جس وقت وہ چلتی ہے روح، ہر آسمان پہ اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، سلام کہا جاتا ہے، اوپر تک اس کو آخر سامان تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور پھر کہا جا پلٹ جا تو اپنی جگہ پر. تو بہت بلند چیز ہے وہ میرے اور آپ کے لیے. پھر کہاں جائیں گی دنیا؟
پھر کہاں جائیں گی باتیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات. آج وہی بتا دیں مجھے انسان. میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں بھائی میں نے کس مرحلے کی تیاری کی آج؟ بتائیں کتنی حقیقت ہے اس میں. ہے یہ نا سوچنے والی بات ہے. تو حقیقت تو یہ دوست کہ آدمی کو چاہیے جتنی زندگی ہے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے, کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے. ہر وقت فکر موت غالب رہے انسان پر. بس غالب ہے کہ بھائی ہم تیاری کر رہے ہیں اس کی اچھے اعمال کے ساتھ. کون سے اعمال ہیں اس کا ساتھ کریں؟ سبحان اللہ. کتنے مراحل ہیں آپ دیکھیں. نزاع کا وقت آئے گا, قبر کا وقت آئے گا, قبر سے نکلیں گے, قبر سے باہر آئیں گے, حشر میں جائیں گے, میدان میں جائیں گے, سب جگہیں سب کے لیے عمل چاہیے. بھائی سب کے لیے ایک عمل مل جائے ہمیں کیسی بات ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. نہیں بات سمجھے؟ یہ تمام چیزوں کی تیاری کے لیے اگر ایک عمل مل جائے, اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو ایک عمل تم کرو, سب تیاری. پھر بھی نہیں کرو گے؟ کرو گے پکا وعدہ؟ بتاؤں وہ عمل, ایک عمل گارنٹی, سب کی تیاری. کتنی بڑی بات. موت کے وقت بھی پار, قبر میں بھی پار, قبر سے باہر ہی پار, حشر میں بھی, ہر منزل پہ پار ہوتا ہوتا جنت کے اندر پار. بتانے والے کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, امت کے شفیع رحمت اللہ علیہ. بھائی کس کی امت ہیں ہم؟ ایسے ایسے آسان طریقے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کے جنت میں جانے کے, ہم تو نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ دیکھ رہا ہوں آج ماشاء اللہ لوگ دیکھیں آئے ہیں, کچھ تھکے ہوئے ہیں, مزدور ہیں, سارا دن کام کیے ہے, کسی نے گوشت کاٹا ہے, کسی نے ٹیکسی چلائی ہے, کوئی مزے میں رہا ہے, کوئی کیسے رہا ہے, کوئی اپنے کام پہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں بند ہو رہی ہیں بیچاروں کی. سبحان اللہ, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, جھوم رہے ہیں. بھائی تھکا انسان ہو, لیکن کتنی ہمت کی ہوگی. پھر ان کا میں ذکر میں چلا جاتا ہوں. کوشش کر رہے ہیں بیچارے آنکھ کھولنے کی, ہمت کر رہے ہیں. تو کتنے عظیم ہوں گے اللہ کی کتاب میں وہ لوگ. اور بعض ایسے ہوں گے جنہیں 10 کھانے کھا کے, روٹیاں کھا کے, ڈکار مار کے نا بیٹھے گپے مار رہے ہوں گے, جناب چل رہی ہوں گے, مشہور چل رہے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, ہاں ہاں بدتمیزی اور چلا خرافات چل رہی ہوگی. ہیں یا دنیا میں نہیں, کئی لوگ بیٹھے ہوں گے. اور کئی ایسے ہیں جو بیچارے سارا دن مزدوری کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں آگے بیٹھ گئے, تھوڑا سا خوف کہ چلیں ذکر کریں گے. کون سی مجلس میں؟ جمعرات, شب جمعہ, اور پھر وہ بھی محرم کے اوائل کے 10 دن, اور اس کی پہلی شب جمعہ, اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اونگ نہ تھکاوٹ کچھ نہیں. پہنچ کہاں کا لگے آپ؟ تھوڑی سی ہمت کی انسان نے, تھوڑی سی ہمت کی. اگر ساری زندگی چند زندگی کیا ہے 40-50 سال ایسی ہمت کر جائے تو پیچھے سے گارنٹی کتنی بڑی آ رہی ہے کہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کسی مقام پہ بھی تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا وقت ضائع کرتے ہیں. بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اپنی پرانی تصویر. میں ایسا تھا, دیکھیں میری داڑھی کیسے, میں دیکھا بالکل جوان تھا یار, میں دیکھا نا کتنا میری باڈی کتنی زبردست تھی جس پہ میں باڈی بناتا تھا. ایک آدمی مجھے دکھا رہا, حضرت دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں. وہاں دکھاؤ کیا دکھاتے ہو؟ دیکھو جی میں باڈی, میں جب باڈی بناتا تھا یہ پھولے ہیں میں اب کہاں گئی؟ یاد رفتہ کو آواز دیتے ہو, کیسے بے وقوف. بتاؤ, خود بتا رہے ہو. کبھی زمین کے اوپر ہے وہ گھل گئی, زمین کے اندر کیا حال ہوگا اس جسم کا, ہے نا؟ کیا پچھلے دن سوچتے دیکھیں میں کتنا خوبصورت تھا, میں کتنا حسین تھا, دیکھو مجھے کیسا اچھا لگتا تھا. سب نے اپنے جیب میں پکچر کی, اور عورتیں خاص طور پہ جب میں نہیں کرتی تھی اب کیسی ہوں, میں فرق کرتی تھی ایسی ہوں. کہاں کے خوبصورت, دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, منہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جسم موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہی حسن جو بگڑنا شروع ہوتا ہے, شکل تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی نانی بن جاتی ہے, کوئی دادی بن جاتی ہے, کوئی چاچی بن جاتی ہے. آخر پھر وہی قبر جس کے بارے میں کہا کامیاب کون ہے؟ جس نے کثرت سے موت کو یاد کیا. اس عورت کا نور ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جو کثرت سے یاد کرتی ہے اس کا حسن ختم نہیں ہوتا, چاہے کتنی بوڑھی ہو جائے. جتنی بوڑھی ہوگی اتنی اس پہ شباب آئے گا الحمدللہ, اتنی اس کی رونقیں نکلیں گی. دیکھیں نا, میں آپ کو پچھلا حدیث بتائی کہ پوری دنیا ساری جنتوں میں جب پورے جائیں گے اس حسین سے حسین عورتیں, اینڈ میں جو کھڑی ہوگی تو وہ ایمان والی عورت کھڑی ہوگی کہ جس کے نور, چہرے کے نور سے تمام حوروں کے جو
خوبصورتی تو ختم ہو جائے گی. کیوں؟ وہ کون سا نور ہوگا؟ وہ حیا کا نور ہوگا. اس نے حیا کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپایا ہوگا. جب حیا سے چھپ جاتا ہے چہرہ تو وہ پھر جنت میں جا کے نور بن جاتا ہے جس سے حوریں شمانے لگیں گی. تو یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جنت کی تیاری. موت کی یاد کرنا، مراحل کرنا. تو سارے جتنے مراحل ہیں اللہ کے نبی اور آسان کرتے ہیں ہمارے لیے. بھئی چلو یہ مانچسٹر کے جو لوگ ہیں یا بولٹن کے جو لوگ ہیں یہ بیچارے بڑے مصروف ہیں، غلطی ان سے ہو گئی، کوئی بڈھا ہے، کوئی کھانگرا ہے، کسی کچھ ہے. چلو ایک عمل میں ایسا دیتا ہوں ان کو کہ موت کے وقت بھی نکل جائیں، قبر میں جائیں تو نکل جائیں، قبر سے نکلے تو نکل جائیں، میدان حشر میں آئے تو نکل جائیں، پولیس رات پہ جائیں تو نکل جائیں، اور جہاں سے گزرتے چلے جائیں الحمدللہ، اور سیدھے جنت میں چلے جائیں. کریں گے بھائی؟ پکا وعدہ؟ اگر نہ کرتا دیکھوں پھر پکڑوں آپ کو. ہاں بڑا اچھا عمل بتایا اللہ نے. کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ. قرآن میں کہتا ہے اللہ پاک اعد لہم، اعد لہم. لہم کون؟ اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد. ان کو کہتا اعد اللہ لہم. اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے مغفرت وجر عظیم. لہم کا ہے اعد اللہ لہم. لہم دیکھیں اللہ قرآن کہتا کون ہے وہ؟ کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد. ان کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. کس چیز کی؟ مغفرت. کوئی ان کو ایسی نہیں کہ ان کو مغفرت نہ ہو. بخشش تیاری. اور کیا؟ اجر عظیم. اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجر نہیں کہہ رہا، اجر عظیم. جیسے ایک آدمی کہا یہ دعوت نہیں، دعوت عظیم دوں گا، تو یہ تو ایک چنگی دعوت ہے، مزیدار دعوت، اس میں تمہیں پلاؤ مل نہیں ہے. بس دعوت عظیم. دعوت نہیں، دعوت عظیم ہے شادی کی. بڑا آدمی بہت بڑی دعوت ہے. تو جس کی حدی کوئی نہ وہ کہے اجر عظیم. عظیم انلمیٹڈ. کوئی نہیں سوچ سکتا اس کے بارے میں، دنیا میں رہ کے سوچ ہی نہیں سکتا کیا عظمت ہوگی. کن کے لیے؟ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت ذکر کرنے والی. وہی نہیں ہم سے ہوتا. ایک عمل انسان یہ اللہ کا ذکر کو پکڑ لے کثرت کے ساتھ. دیکھیں یہ قرآن کی گارنٹی آ رہی. کتنے لوگوں نے صبح مجلس میں آیا ذکر کرنے؟ کوئی نہیں. ویسے ہم تو فلاں کا. اللہ کے بندو ہر وقت کے لیے اللہ پاک نے کی عبادت دی ہے جو مقبول ہے. صبح کا وقت جو ہے فجر سے لے کے اشراق تک اس بس اللہ کے ذکر کے لیے ہے. یاد رکھو. سب بند کر کے کتابوں کو فوراً پہنچو اس گھڑی کے اندر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. سب بہم بکرۃ و اصیل اللہ نے پروگرام دیا ہے پورا. ایک جگہ کئی جگہ پروگرام دیے ہیں. صبح اور شام بس یہ دو اوقات اللہ نے منصب کیے ہیں. میری عبادت کون سی ہونی چاہیے سوائے میرے؟ کون سی عبادت؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. بس اس وقت تم نے مجھے یاد کرنا. پتہ نہیں کیا اس میں حکمت ہے اللہ کی، کیا چاہتا ہے اللہ. اس وقت کیا ہوتا ہوگا کہ ذکر میں انسان کو کیا ملتا ہوگا. 20 منٹ 10 منٹ. اب تو اب 7 بجے ہیں، 7 بجے کے بعد مشکل سے آپ کو 20 منٹ 25 منٹ ملیں گے ذکر کے. 25 منٹ میں کیا انسان لے جائے گا مجھے آپ بتائیں. اور یہی ہم سے نہیں ہو رہا، اتنا ہی نہیں ہو رہا. اگر اللہ کے ذکر کو ہم تیار کر لیں، کون سی ایسی منزل پہ جو آپ رک جائیں، آئیں موت نزا پہ آ جائیں. اللہ کے نبی گارنٹی دے دیں. بڑے صحابی کو معاذ بن جبل کو صاحب کہ جب تو اتنا ذکر یاد کرو کہ تم موت کے وقت تمہاری زبان کس سے تر ہو؟ اللہ کا ذکر سے. یعنی تم بچنا چاہتے ہو موت سے، سختی نزا سے، تو کیا ہو تمہاری زبان پر؟ ذکر اللہ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلے مراحل میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے اندھیرا ہے اور کوئی سے اندھیرے کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. اور سب سے سخت جو اندھیرا ہے وہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کی حدیث ہے. سب سے زیادہ سخت اندھیرا کس کا ہے؟ قبر کا اندھیرا ہے. اور پہلی رات قبر کی کتنی روشنیوں سے آدمی نکلتا ہے وہ قبر کے اندر جاتا ہے. سب سے گہری آپ زندہ ایک قبر کے اندر اتنے گھڑے کے اندر ہوں گے. تو فرمایا اس رات اس قبر کے اندر سب سے زیادہ اندھیرا ہے. آج اللہ کا ذکر کرے اور چراغ جلا لے. وہ چیز گارنٹی ملی. تیسری گارنٹی قبر سے نکلنے کے وقت لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان کو مسلط ہوگا جنات. کبھی دیکھیں جیسے جن چڑھتا ہے آدمی پہ. پورے حالات کے ساتھ انسان قبروں سے نکل لیں گے عجیب شکلوں کے ساتھ. اور کچھ آدمی ایسے نکل لیں گے قبروں سے جیسے کہ 14ویں کا رات کا چاند نکل رہا ہو.
اللہ کا ذکر ہوگا. آ جائیں حشر میں غلط بات نہیں کہا, آ جائیں حشر میں. حشر کے اندر جو حالات ہوں گے آپ کو معلوم ہے, ہم قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ. لیکن اسی جگہ پر, اسی حشر میدان کے اندر ایک چبوترا بنا ہوگا موتیوں سے, اور اس سے مرمر کی سنگ مرمر سے, اور اس حشر کے اندر اونچے مقام پہ ہوگا, بنا ہوگا, اور اس پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے, ان عورت مرد, ان کے چہرے 14ویں کی رات سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے, اتنے چمک رہے ہوں گے پورا مجمع مجبور ہو جائے گا پوچھنے پہ, اللہ ہیں کون لوگ؟ نبی ہیں, شہداء ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے کوئی ایسی بات نہیں, یہ کیوں ان کو اتنا بڑا مقام ملا؟ فرمائے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجد, گھروں کے اندر مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. آگے چلیں. حشر میں اتنی سخت گرمی ہوگی, آپ دیکھیں آیا حدیث کے اندر کہ پگھل گئے ہوں گے سارے, لیکن ایک جماعت ہوگی اللہ کے عرش کے نیچے کھڑی ہوگی, جناب کھانا پینا کر رہی ہوگی, ٹیکے ہوئے لگے ہوں گے ماشاءاللہ, وہاں پہ بوفے چل رہے ہوں گے. دوسرا سین, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. آگے چلیں, پولیس رات پہ آ جاؤ. اندھیرا گھوپ, تلوار سے زیادہ تیز, باریک, جس پہ آزمائش ہوں, اور ادھر دوزخ, یعنی کٹے اور سیدھے دوزخ کے اندر, ایسی حالت پولیس رات کی. اور کچھ لوگ واللہ مناتنا نورنا فاغفر لنا, لوگ جا رہے ہوں کس طرح چڑھتے نورنا نورنا, نعرے مارتے جا رہے ہوں گے. کیسے؟ ان کا نور ہوگا آگے پیچھے, ان کی دائیں بائیں, جو ان کو گھسیٹتا جا رہا ہوگا پولیس رات میں. وہ کون؟ اللہ کا ذکر کا نور ہوگا. آگے آ جائیں. میزان قائم ہوگا, تھر تھر کانپ رہی ہوگی پوری دنیا کہ اب یہ حساب کتاب کا وقت آ گیا. ایک ایک نیکی پوچھی جائے گی اور ایک ایک بدی پوچھی جائے گی. ایک ایک نیکی پہ انسان کی زندگی کے فیصلے ہوں گے, بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا, لیکن اس نے کسی کا حق دینا ہوگا تو دوزخ کے فیصلے کیے جائیں گے. کسی کا باپ ناراض ہوگا, کسی کی بیوی ناراض ہوگی, کسی کے بچہ سامنے کھڑا ہوگا, کہے گا یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے بدمعاش بنایا, یہ میرا باپ ہے جو میری کوئی حفاظت نہیں کرتا تھا, ہمیشہ دکانوں میں بیٹھا بکواس کرتا رہتا تھا, کاروباروں میں لگا رہتا, اس نے میری کبھی تربیت نہیں کی, دل کے ساتھ اس نے مجھے کبھی نہیں پکارا. باپ مجرم بنا کھڑا ہوگا, بیٹا مدعی ہوگا, ماں مجرم ہوگی, بیٹی مدعی ہوگی. میں بدمعاش اس وجہ سے ہوئی کہ میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا تھا کہ جا تو بدمعاش ہو جا, میں تجھے دیکھتی ہوں, جا کر, کوئی بات نہیں, خیر ہے خیر ہے خیر ہے, بچی ہے, خیر ہے خیر ہے. ماں گواہیاں چل رہی ہوں گی اس طریقے سے, جان بوجھ کے. ہم کیا رہے جی مجبور ہیں, اور انہوں نے غیر شرعی طور پر انہوں نے پرورش کی ہوگی اپنے بچوں کی, یہ حساب چلا ہوگا. وہاں تو کوئی نہیں ہوگا, وہ کھڑی ہو کے کہے گی میری ماں ذلیل ہے, اس نے مجھے برباد کیا, میں کبھی دوزخ میں نہ جاتی, اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ تم جا, کوئی برابر نہیں. یہ کام ہر شرعی غیر شرعی کام کے اندر کھڑے ہوں گے ماں باپ جو سامنے کھڑے ہوں گے. میں آپ کو بتا, یہ دربار ہوگا, میزان قائم ہوگا اور فیصلے ہو رہے ہوں گے. کس کے؟ ماں باپ کے فیصلے اولادوں کے خلاف ہو رہے ہوں گے. جو اولادیں کھڑے ان کو جہنم میں بھیج رہی ہوں گی, بھیجو ان کو جہنم میں, اس میرے باپ کو, میری ماں کو, میرے چاچے کو. معمولی وقت آنے والا نہیں ہے دوستو, یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ زندگی خواب ہے. ایک ایک کا فیصلہ ہوگا. بڑے بڑے عالم کھڑے ہوں گے, بڑے بڑے محدث کھڑے ہوں گے, بڑے بڑے صوفی کھڑے ہوں گے, بڑے بڑے اللہ والے کھڑے ہوں گے, سب ننگے کھڑے ہوں گے. سب کے فیصلے کیے جائیں گے کہ بتاؤ تم نے کدھر جانا ہے, کس مقام پہ تم نے پہنچنا ہے نا. یہ وقت ہے. کیوں؟ موت کو جس نے کثرت سے, وہاں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, میزان قائم ہوگا, فیصلے ہو رہے ہوں گے. تو ایک دیکھیں میزان پہ پہاڑوں کے برابر تلے جا رہے ہیں چیزیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں, ان کے اعمالوں کو تولا جا رہا ہے. آگے چلیں. سبحان اللہ. میزان کے بعد فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو جنت میں بھیجو, دوزخ میں بھیجو. آگے حساب کتاب ہو رہا ہے میزان کے بعد. اور وہ کیا ہے؟ جماعت تھوڑ جا رہی ہے تیزی کے ساتھ چلی جنت کی طرف. بھائی کدھر جا رہے تم, اندر کون ہو تم لوگ؟ اپنے حساب کتاب تو دکھاؤ, کس اندر آ گئے تم؟ ان کو مت چھیڑو, یہ تو بے حساب ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گی. اللہ کا ذکر کرنے والے, اللہ کے حبیب کی جو حدیث ہے, یہ موت کو کثرت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. مراحل موت کو جو ہے انسان اس کی تیاری, اس 80 سال کے انسان ایک عملی انسان پکڑ لے اللہ کا ذکر, اور سیریس سنجیدگی کے ساتھ. ایسا ذکر نہیں گناہوں سے لپٹا ہوا ہو, جھوٹ سے لپٹا ہو, منافقتوں سے اور بے وقوفہ بکواسوں سے لپٹا ہو. سچے دل کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جا کے توبہ کر کے اللہ کا ذکر سیکھ کے اپنی زندگی میں ذکر اتار لے.
کوئی ڈرامہ اس عمل کے ساتھ ڈرامہ نہ ہو. تو ایک ہی عمل ایسا ہے الحمدللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی مقام میں تجھے ذکر نہیں چھوڑے, تجھے پال لگاتا چلا جائے گا. ایک نہیں کروڑوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ والوں کی, اٹھا کے دیکھیں اس کی تاریخ, آپ کی اکابری میں دیکھیں, آپ ہی کی اکابری میں دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی بنی ہے. سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سنا ہے اپنا نام, انہیں تفسیر وہ لکھی ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت شبلی نے شروع کی تھی, ان کے شاگرد تھے سلمان ندوی رحمۃ اللہ, بڑے درجے کے عالم ہیں. پھر انہوں نے کمپلیٹ کی اس کو, بڑا اونچا مقام تھا علماء میں. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کو خیال ہے, دیکھیں یہ موت کی تیاری. اب وہ کہیں گے ہم نے تو کتاب لکھ دی ہے, بہت بڑی کتاب ہے, اور اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے. جنہوں نے کیا حقیقت ہے, سیرت النبی پہ کتاب لکھنا معمولی بات ہے, گمن ختم, اور بہت بڑے عالم, بس کام بن گیا ہمارا, ہم تو جنت میں جائیں گے, ختم. ان کی بات کروں, ہائی کلاس بات کروں, ہم تم تو ہیں کیا, ہم تو جنت میں جائیں گے, ختم. بہت کافی تھا ان کے لیے معاملہ. نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے زکات چلتے ہیں, اتنی بڑا ہم فیل کر چکے ہیں, صدقہ جاری ہو گیا, معمولی بات ہے. نبی ہم کے حدیث کو جمع کر دیا میں نے سیرت کی شکل میں. بیٹھے ہیں ایک دفعہ, اللہ نے کرم فرمایا. یہ کرم ہوتا ہے جب دل کے اندر خیال آتا ہے تیاری کا, یاد رکھیں یہ کرم ہوگا اللہ کا. اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے سنجیدگی کے ساتھ کہ تو کچھ نہیں ہے, تیرے اندر ہے ہی کچھ نہیں, تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ, بس یہ خیال آ گیا دل میں, تو کیا سمجھتا ہے, تم سمجھیے کہ تو اس سے تحریر جو کر دی تو نے, سیرت کی کتاب اتنی بڑی لکھ دی, تو اتنا بڑا عالم ہے, دنیا میں تیرا ڈنکا بجتا ہے, تو سمجھتا ہے اس کے سبب تو جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. جواب ہے تو نہیں یار, تم نے تو اتنی بڑی تحریر کی ہے, تم نے تو بڑی کتاب لکھی ہے. سمجھ رہے میری بات, نہیں سمجھ رہے ہاں, کہ تم نے تو بہت بڑی کتاب لکھی ہے یہ سیرت النبی پر, عاشق رسول ہے تو جواب آیا عاشق رسول تو ہوں, کتاب تو لکھی ہے, کیا تو اپنا موازنہ کر سکتا ہے کہ تیرے اندر صفات اتری ہیں؟ ہائے ہائے, جس وقت بول رہا ہوں میں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے اندر صفات آتی ہیں, میں تقریر کر رہا ہوں, کیا میرے میں صفات آتی ہیں, کیا میں یہ کام کرتا ہوں؟ ضرور بولے, ضرور سمجھائے, لیکن اپنے بارے میں سوچ ضرور لے کہ میں بھی یہ کام کروں جو میں کہہ رہا ہوں, زندگی بدل جائے گی. تو منہ سوچا, وہ ایک دم بیٹھ گئے. اللہ کا کرم تھا نا. کہتے بھائی اب کیا کروں, میں تو پسینے آ گئے, اب کس کو بتاؤں کیا کروں. کہاں میں سیرت النبی لکھی کہ میرے میں کچھ سے فتائی, عاشق رسول کہتا ہوں, سب کچھ کہتا ہوں, کوئی چیز ہے تیرے اندر ایسی؟ اندر کھنڈا نظر آ رہا ہے, بھاگے ادھر, اور عالم تھے بہت بڑے. تو نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں, چلے جاؤ فلاں مقام پہ ایک بزرگ بیٹھے, ان سے ملو جا کے. سید عارفی بتا رہے ہیں, یہ عارفی سمجھتے ہیں کون تھے؟ وہ جناب ان کے خلیفہ اجل تھے, عارف باللہ ڈاکٹر صاحب. تو پہنچے, حکیم الامت کے دربار میں پہنچ گئے, اللہ والوں کے دربار. بھائی کون ہے؟ انہوں نے پوچھے کون, کہ جی سلمان خوب, اتنا بڑا عالم, حضرت تھانوی صاحب تو کہیں گے اتنا بڑا عالم یہاں کیا کرنے آ گئے؟ بڑے تو حیران. 3 دن رہے خانقاہ میں. کتنے دن؟ 3 دن. تیسرے دن عارفی فرماتے ہیں رحم اللہ کہ میں نے دیکھا کہ تیسرے دن دیوار سے لگے اور چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں زور زور سے. تو میں پاس کیا, میں کہ حضرت کی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے بھائی رو میں رہا ہوں کہ میں 3 دن یہاں گزارے ہیں, اور 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جن کو ہم علوم سمجھتے تھے, اپنے اندر جو علم ہے وہ سارا جہلی نکلا, اصل علم تو یہاں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اس طرح انسان ننگا ہو جاتا ہے. یہ سلمان ندوی کی بات کر رہا ہوں آپ سے, میں اٹھا کے دیکھیں. تو اس طرح تھانے تشریف لے آیا تھا حکیم الحکم صاحب, کبھی جا رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, مجھے آخری نصیحت فرما دیں کچھ. تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوچا اتنا بڑا عالم ہے, میں اس کو نصیحت کیا کروں, کیا نصیحت کروں اس آدمی, دل میں خیال ہے. پھر ایک دم اللہ سے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نافع بات میرے زبان سے نکال دے کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اللہ نے مدد کی. وہ چاہتے تھے نا اپنے آپ کو تبدیل کرنا. بھائی جب انسان چلتا ہے نا, تھوڑا ہلتا ہے, تو اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کسی معاملے میں کوئی کوشش ناکام نہیں جاتی. آپ دکان چلانے کی کوشش کریں, دکان چل پڑے گی. آپ ڈرائیونگ سیکھنے کی کوشش کریں, ڈرائیونگ آپ کو آ جائے گی.
آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں فیلڈ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ کوشش کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ کیسے ناکام ہو جائے گا؟ کیونکہ اس میں ایک اور بھی آ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لامل محسنین. اللہ کہتا ہے محسن کا ہے کہ جو تو میرے راستے میں چلے گا تو محسن ہے، میں تو تیرے ساتھی ہوں. پیچھے کڑ مارے ہاتھ تھپکی دے لامل، میں تو تیرے ساتھ ہوں. لا شرطیہ ہے لامل محسن، میں تو تیرے ساتھ میں میری مدد نہیں ہوگی. تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھانا شروع کریں یار مشکل ہے، کبھی مشکل نہیں ہوگا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. یہ گناہ چھوٹتا نہیں، چھوڑتا کیسے نہیں، میں چھوڑوں گا فوراً اللہ کی مدد آئے گی. یہ کہا میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ کیسے نہیں سکتا، ہمت پکڑ اللہ کی مدد آئے گی. یہ نماز صبح کی سچی نہیں ہوتی، پکی نہیں ہوتی، ہمت پکڑ الارم لگا اللہ کی مدد آ جائے گی، تجھے نمازی بنا دے. نہیں تو صحیح کر کے اللہ سے بات کر، ہو کیسے نا. رشتہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہیں دوستوں اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں اسی طریقے سے توبہ کریں. اس نیت سے جب گھبرا جائیں اپنے گناہوں کے ساتھ کہ موت آ گئی، نزاع کا وقت آ رہا ہے، قبر کی اندھیری رات آ رہی ہے، یا اللہ میں کیا کروں گا، میرا کیا حشر ہوگا. شیطان نہیں یار ابھی کہاں، ابھی تو بڑی دیر ہے، تجھے کوئی بیماری ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بیٹھا یار، بڑا مست تھا تو چل رہا تھا، آج کھانا بھی صحیح کھایا. ابھی تو جو بیمار ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں. ہر گھڑے نیا ایک فون آتا ہے ہمارے لیے دعا کر دیں. کیا ہوا؟ ابھی آنے سے پہلے ہی اپنے عزیزوں میں سے اور باروں سے بھی، جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پتہ چلا کینسر ہو گیا. جی فلاں وہ بالکل ٹھیک تھا، جی پتہ چلا اس کو یہ ہو گیا. ہر روز ٹیلی فون آتے ہیں اور اتنے دعاؤں کے لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میرا بھائی جا رہا تھا جناب یہ ہو گیا، بالکل ٹھیک باہر نکلا، فلاں یہ تو گاڑی میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا جناب، ایک مر گیا، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ حساد دنیا ہے دوستوں. بس اللہ کے نبی نے فرمایا تیاری کرو، موت کو یاد کرو. ایک وقت بھی ہمارا گزر نہ ہو ایسا کہ ہم سمجھیں کہ ہم جن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے اس سے تیار. ایک آپ نے جانا ہوتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں جانا ہوتا ہے آپ نے، کتنا سفر ہے، 8 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا. اتنے مہینوں سے پہلے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں یار یہ سامان خرید لو، فلاں کے لیے یہ چیز لے لو، فلاں بچے کے لیے یہ چیز لے لو، چاہے وہ مٹھائی کھاتے ہیں اس کے لیے مٹھائی لے لو. کہاں جا رہے ہیں جی؟ ملک جا رہے ہیں جی، ملک جا رہے ہیں، شور مچایا ہوتا ہے. لوگ ملنے جا رہے ہیں جی، آج جا رہے ہیں جی، آج کل جائیں گے، بس ٹکٹ آ گیا. میرے بھائیو کہ اس ٹکٹ کو انتظار کرو کہ یار دنیا سے جا رہا ہے. روز صبح ایک دوسرے کو دیکھیں ہاتھ ملائیں، بس ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں، ہم تو مہمان ہیں بھائی. اس کو کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی سامان نہیں، اس کے لیے کوئی بستر نہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے ہمارے سہارا چاہیے. درود پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، نبی پر سنتوں پہ عمل کرتا ہو، ہر وقت دل میں خیال ہو مکہ اور مدینے کا خیال دل کے اندر ہو. بس ہر وقت خیال انسان میں ڈوبا ہو، ان کے مطابق عمل شروع کرتے ہو. اب میرا اللہ ناراض ہو جائے، اللہ میرا نبی نہ ناراض ہو جائے، اللہ میرا ناراض ہو جائے، اللہ نبی ناراض ہو جائے. بس اس فکر کے اندر آدمی اچھے عملوں کے ساتھ انسان گزر کرتا رہے. آ جائے موت، آ جائے جو چیز بھی آ جائے، اس سے بہتر ہو کی چیز ہوگی کہ نہ کوئی مشکل نہ کوئی پریشانی. قبر میں جائیں تو 5 اسٹار ہوٹل ملے آپ کو، وہاں کھانا پینا سب کچھ ملے، وہ بری بات ہے. جان چھڑیے ہم سے، اس سے نکلو تو وہاں جنت میں وہاں عرش کے سائے ملے، اس سے نکلے تو ماشاءاللہ پرسرات کی سیر ہوتی جائے، اس سے تھک جائیں تو سبحان اللہ آپ ایک کوثر سے جام ملے، راستے میں تھکی سا پیتے ہیں نا موٹر وے، تو وہاں جام کوثر ملے. زندگی ہے کتنی پیارا خواب مجھے کرنا چاہیے نہیں. تو اس کے لیے ایک ہی عمل بتا دیا، اسی کو پکڑنے میں. وہ کیا ہے؟ سے بولیں کیا بتایا؟ صبح سے آئیں گے ذکر میں، کچھ بھی ہو جائے، بیٹھے 5 منٹ کی 2 منٹ کی آ جائیں، حاضری تو لگ جائے گی انسان کی. مجھے پتہ ہے سب کام کرتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے تیاری کر کے جو بھی ڈریس ویسا پہن کے بھی آفس جا رہے ہیں، جس طرح بھی آنا ہو، لیکن حاضری تو دے دیں ذکر کے اندر. چلو یہیں سے نکل جائیں گے سیدھے، یار 3 منٹ سے کر لیتے ہیں، حضرت بیٹھے مجلس میں شامل تو ہو جائیں تاکہ فرشتے نام لکھنے سے. یہ بھی آیا تھا جی ہونا چاہیے نا. اور جو دور ہیں بالکل نہیں آ سکتے بیچارے، تو ہم نے تو انتظام کیا اس کے، آن لائن ذکر چلتا ہے، گاڑی میں بیٹھے لگا لیں. مجبوری سے ہم آ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ مجلس میں شامل ہو رہا ہوں کیونکہ اس وقت میرے کام پہ پہنچنا ہے، اس وقت 7:30 8 بج گئے اور میں نے پہنچنا ہے، تو گاڑی میں ٹیکس کر کے اپنا آن لائن لگا دیں، ذکر سنتے جائیں گے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی گھڑی بھی اللہ نے، یہاں دیکھیں اس ملک کے اندر کیسے انتظام کر دیا اس چیز کا. آپ سے سوچیں اس ملک میں اللہ پاک نے کیسے 24 آور چل رہا ہے یہ ریڈیو اللہ کے ذکر کا. ٹھیک ہے ابھی چل رہا ہے نا، پوری دنیا میں گھوم رہا ہو، کہیں 6 بجے کہ 7 بجے کہ 3 بجے کہ 2 بجے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح شروع ہو جائے گا اللہ کا ذکر. 24 اللہ کا ذکر پوری دنیا میں چل رہا ہے.
پھر بھی ہم شکوہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں ذکر نہیں ملا. کتنی بدقسمتی ہے دوستوں. ہمت کریں دوستوں، مجھے بھی کہیں میں بھی ہمت کروں، آپ بھی ہمت کریں. میں تو آپ سے بھی بدتر ہوں، بے انتہا سست انسان ہوں. تو آپ کی محبت و شفقت ہے کہ آپ مجھے بھی جوش دے دیتے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں. میں تو بہت لمبا آدمی ہوں. میں بھی کچھ کوشش کروں، اور آپ حضرات ماشاء اللہ نیک ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ بھائی کام سے جانے سے پہلے آ جائیں. کیونکہ پیٹ کی تیاری سے پہلے جنت کی تیاری، وہ جلدی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. وہاں دکان پہ پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، لیکن وہاں پہنچ جائیں گے. تو پہلے اس کی تیاری کرتے ہوئے یہاں سے پھر اپنے اپنی جگہوں پہ جا کے دنیا کی تیاری کریں. میں آپ کو بلا رہا ہوں، زور لگوں، مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو اس لیے بلاؤں کیونکہ یہ تو نہیں میں چاہ رہا کہ میں کیوں 1 2 3 4 5 5 ٹھیک، آج میں بہت بڑا شیخ ہوں جی، آج میرے 300 آدمی ہے، آج میں تو بہت بڑا شیخ ہوں، آج میں 400 آدمی ہو گئے. مجھے تو اپنی پتہ نہیں میں کہاں بیٹھوں، پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا، کون گیا نہیں. یہ بھی نہیں بات. بس بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، مجھے آپ سے پیار ہے اور آپ کو مجھ سے پیار ہے، بس اور کچھ ہے. ایک ہی رسول کی امت ہے. الحمدللہ آپ مجھے بچائیں، میں آپ کو بچاؤں. اسی کے نام دوستی، اور اس سے پیاری دوستی کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے پیاری کوئی، اگر یہ غم ہمیں ہو جائے نا کہ میں آپ کو بچا لوں اور آپ مجھے بچا لیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی دوستی ہی نہیں. سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سب ٹوٹ جائیں گے، یہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں، یہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا. ایسے ہاتھ پکڑیں گے ہم نے انشاءاللہ آخرت کے اندر جوڑ کے. یہ محبت ایسی ہوگی. کیا محبت ہے؟ آپ مجھے بچائیں اور میں آپ گرنے نہ دیں، بس تھامے چلے جائیں. نہیں گرنا نہیں ہم نے. یہ محبت بڑی چیز ہے. بس یہی محبت ہے مجھے آپ سے. الحمدللہ دل سے محبت کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار کر.